بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عید الاضحیٰ کا زمانہ قریب آتے ہی ایک سوال جو عام طور سے لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ذی الحجہ کا چاند ہوتے ہی لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بال نہ کٹوائیں، ناخن نہ ترشوائیں۔ دین میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا بال کٹوانے اور ناخن تراشنے سے اجتناب کرنا ضروری ہے یا یہ کہ یہ محض ایک استحبابی حکم ہے، کوئی چاہے تو کرے چاہے نہ کرے؟ عام طور سے یہ سوال بہت سے لوگوں کی طرف سے آتا ہے۔ آج کی مجلس میں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ ولا من بشرہ شیئا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب ذی الحجہ کے مہینے کا آغاز ہو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 10 دن تک، یعنی قربانی کے دن تک، قربانی سے فارغ ہونے تک وہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی نہ اپنے بال کٹوائے نہ اپنے ناخن تراشے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں اور دوسری کتابوں میں آئی۔ صحیح مسلم ہی میں حضرت ام سلمہ ہی سے ایک دوسری روایت ہے، اس کے الفاظ کچھ مختلف ہیں۔ اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال کٹوانے سے بچے، اپنے ناخن تراشنے سے بچے۔ ان دونوں کے احادیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام حکم نہیں ہے جس کا ہر مسلمان کو پابند کیا گیا ہے۔ ان دونوں احادیث میں یہ صراحت ہے کہ یہ بات صرف ان مسلمانوں سے کہی گئی ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تاکید کا اسلوب نہیں اختیار کیا گیا ہے۔ ان احادیث کی بنا پر فقہا نے جب ان میں غور کیا تو ان کے نتائج میں کچھ فرق آیا۔ فقہا نے ان احادیث سے الگ الگ استنباط کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اور ان کے مسلک کو ماننے والے فقہا کہتے ہیں کہ حدیث میں حکم دیا گیا ہے، حدیث میں بال کٹوانے اور ناخن کاٹنے سے صاف الفاظ میں یہ منع کیا گیا ہے، تو گویا کہ اس سے اجتناب واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ لازمی طور سے قربانی کرنے والوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ امام مالک اور امام شافعی کے مسلک کے فقہا کی رائے ہے کہ احادیث میں چونکہ ممانعت آئی ہے بال کٹوانے سے، ناخن تراشنے سے، اس لیے اس عمل کو واجب تو نہیں کہا جائے گا، البتہ اس کی حیثیت مسنون کی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے تو اسے سنت کا درجہ حاصل ہوگا۔ بال نہ بنوانے کو، ناخن نہ ترشوانے کو مسنون عمل کہا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص بال بنوا لے، ناخن ترشوا لے تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے ایک مکروہ عمل کیا، ناپسندیدہ عمل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی مخالفت کی،
اور فقہ میں مکروہ کے 2 درجے قرار دیے گئے ہیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ اس کا شمار یہ فقہا مکروہ تنزیہی میں کرتے ہیں۔ البتہ احناف کے نزدیک یہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ کوئی شخص ضرورت محسوس کرتا ہے تو وہ ذی الحجہ کا چاند ہونے کے بعد بھی بال بنوا سکتا ہے، ناخن تراش سکتا ہے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اگرچہ اس حدیث میں ممانعت آئی ہے لیکن بعض دوسری احادیث میں اس کے جواز کا اشارہ ملتا ہے۔ مثال کے طور سے ایک دوسری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو قربانی کے جانور ہوتے تھے ان کے لیے میں قلادے تیار کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قلادے پہناتے تھے اور پھر ان کو قربانی کے لیے بھیج دیتے تھے۔ آگے ام المومنین یہ بھی صراحت کرتی ہیں وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے جن چیزوں کو پہلے حلال کر رکھا تھا ان میں سے کوئی چیز ان دنوں میں ذی الحجہ کا چاند ہونے کے بعد اور قربانی کرنے کے بیچ میں وہ آپ اپنے اوپر حرام نہیں کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں یہ صراحت ہے ام المومنین حضرت عائشہ سے جو مروی ہے، اس میں یہ صراحت ہے کہ ان دنوں میں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی ممانعت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر کسی طرح کی پابندی کو عائد نہیں کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ بعض احادیث میں ممانعت آئی ہے لیکن وہ ممانعت بہت تاکیدی نہیں ہے اور وہ صرف ان لوگ کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں۔ آخر میں یہ وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے اس کی حکمت کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حاجی پر احرام باندھنے کے بعد متعدد پابندیاں ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے یہ پابندی بھی ہے کہ نہ وہ احرام باندھنے کے بعد نہ وہ بال ترشوا سکتا ہے، نہ اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے۔ تو حاجی سے مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اس شخص کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے جو کہ حج پر تو نہ گیا ہو لیکن وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو۔ تو گویا کہ حاجی سے ایک گونا مشابہت کی وجہ سے یہ بات اس سے کہی گئی ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند ہو جانے کے بعد نہ تو اپنے بال بنوائے اور نہ ناخن تراشے۔ خلاصہ یہ کہ یہ عمل جو ہے اس کا احادیث میں تو تذکرہ آیا ہے۔ اس تعلق سے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات صرف ان لوگوں سے کہی گئی ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں۔ جن کو قربانی نہ کرنا ہو وہ اس حکم کے مخاطب نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فقہا نے یہ استنباط کیا ہے کہ یہ حکم تاکیدی نہیں ہے، وجوب کے درجے کا نہیں ہے۔ وجوب کی بات صرف امام احمد بن حنبل نے کہی ہے، امام مالک اور امام شافعی نے اس کو سنت کا درجہ دیا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ اس کو سنت بھی قرار دینا صحیح نہیں ہے، یہ عمل استحباب کے درجے میں ہو سکتا ہے، اور اگر کسی شخص کو کوئی مجبوری ہو، کوئی ضرورت ہو تو وہ ان دنوں میں بھی بال بنوا سکتا ہے، ناخن تراش سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، تو ہم میں سے جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو اس کا عذر قابل قبول ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔